نوائے منزل سوشل میڈیا کی طرف سے پیش خدمت ہے پروگرام آزاد میڈیا وتھ ثانیہ کشمیری، جس میں پیش کیا جاتا ہے سیاسی، سماجی اور اخلاقی عنوانات پر غیر جانبدارانہ تبصرہ اور تجزیہ۔ دیکھنا نہ بھولیے روزانہ نوائے منزل کے فیس بک صفحے اور یوٹیوب چینل پر۔ آزاد میڈیا وتھ ثانیہ کشمیری۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام آزاد میڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ثانیہ کشمیری۔ آج ہمارا دوسرا پروگرام ہے۔ امید ہے کہ ہمارا جو پروگرام سے پہلے ہوا آپ نے پسند کیا ہوگا۔ میرے ساتھ تصویر نگار آج موجود ہیں، وہ ہیں نوائی منزل کے چیف ایڈیٹر کامران آصف صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا حقوق دیے ہیں؟ کیا معاشرے میں ان حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے اس سوال کے دو حصے ہیں۔ اول تو یہ کہ ہمارے مذہب نے عورت کو کون کون سے حقوق دیے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا ہمارے معاشرے میں وہ حقوق دیے جا رہے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم پہلے حصے کی طرف آئیں تو مختصراً اگر میں کہوں تو اسلام نے عورت کو وہ تمام حقوق دیے ہیں جو کسی بھی انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کو دنیا میں پروٹیکشن چاہیے، حفاظت چاہیے، اسلام نے وہ حق بھی عورت کو دیا ہے کہ اس کے جو رشتہ دار ہیں، اس کے جو والدین ہیں، اس کے جو بھائی ہیں، وہ تمام مل کر عورت کو تحفظ بھی فراہم کرتے ہیں، پروٹیکشن بھی فراہم کرتے ہیں۔ پھر انسان کی ضرورت ہے عزت، احترام، تو اسلام نے عورت کو ایک باوقار مقام بھی دیا ہے، عزت بھی دی ہے، احترام بھی دیا ہے، بہن کے یا ماں کے روپ میں یا جتنے بھی روپ ہو سکتے ہیں خاتون کے، اس کو وہ تمام عزتیں اور احترام سے نوازا ہے۔ پھر انسان کی ضرورت ہوتی ہے اس کی معیشت، اس کا رزق، تو اسلام نے اس کا بھی قانونی بندوبست کر دیا کہ عورت کی معیشت کا بھی بندوبست کر دیا کہ اگر وہ والدین کے گھر میں ہے تو اس کے والدین اس کو پالیں گے، اس کی تربیت کریں گے اور اس کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کریں گے، اور اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا جو شوہر ہوگا وہ اس کی تمام ضروریات زندگی کا ذمہ دار ہوگا۔ تو مختصراً اگر ہم اس کو کہیں تو اسلام نے وہ تمام حقوق دیے ہیں جو ایک انسان کے لیے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ضروری تھے، یا جو جن کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو ہمارا معاشرہ بنیادی طور پر اس سے پہلے ایک مکس معاشرہ تھا، ہندوازم اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے آزادی سے قبل۔ اب ہندوازم میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اب اگر تعلیم سے کوئی محروم رکھتا ہے اپنی بیٹیوں کو یا عورتوں کو محروم رکھتا ہے تو اس کی بنیادی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ اپنے بیٹوں کے مساوی اپنی بیٹیوں کو نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ کچھ پسماندہ علاقے ہیں جہاں پر تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے عورتوں کو، یا ایک اور جو تصور ہے کہ عورتوں نے چونکہ والدین کو چھوڑ کے چلے جانا ہوتا ہے شادی کے بعد، تو اس لیے بھی لوگ نہیں چاہتے کہ وہ اپنی بیٹیوں پر انویسٹ کریں۔ لیکن یہ میں ساتھ بتاتا چلوں
کہ اس قسم کی سوچ کی ریشو کا جو تناسب ہے ہمارے معاشرے میں اب بہت کم رہ گیا ہے۔ اکثر جو لوگ ہیں ان میں شعور آ گیا ہے، وہ اب تعلیم دلوا رہے ہیں۔ دیہاتوں میں، گاؤں میں اگر آپ دیکھیں تو لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی تعلیم حاصل کرتی ہیں، لیکن بہت کم تعداد میں کچھ علاقے ایسے ہیں، پسماندہ علاقے، جہاں پر اب بھی عورتوں کو محروم رکھا جاتا ہے۔ تو میں اگلا سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اسلام نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی کا مقام دیا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جس قدر اسلام نے مطلب عورت کو حقوق دیے ہیں، اس طرح کسی اور مذہب میں نہیں دیے گئے۔ جی بالکل۔ تو ہمارے معاشرے میں آج کل دیکھا جائے تو عورت کو وہ مقام نہیں مل رہا، آپ اس بارے میں روشنی ڈالنا پسند کریں گے؟ دیکھیں، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو کسی حد تک مسئلہ ہے بھی کہ عورت کو وہ حقوق نہیں دیے جا رہے، یہ مسائل حقیقی بھی ہیں، لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کچھ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، زیادہ امید رکھ رہی ہوتی ہیں، جو ان کو نہیں مل سکتا۔ اب اسلام نے جو حقوق دیے ہیں وہ حقوق تحفظ کا حق ہے، اس میں عزت کا حق ہے، اس میں معیشت کا حق ہے، تو یہ تمام چیزیں تو مل رہی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسی این جی اوز یا کچھ ایسا لبرل طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ خواتین کو مکمل طور پر آزادی دے دی جائے، مکمل طور پر ان کو جو والدین ہیں یا بہن جو بھائیوں کا تحفظ ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ تو اس سے مسئلہ کیا ہوگا؟ اس سے عورت کو عدم تحفظ کا شکار ہو جائے گی، عورت، اس کا تحفظ ختم ہو جائے گا۔ تو حفاظت دینا عورت کو، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے، لیکن اس حفاظت کے نام پر عورت کو پڑھنے کی اجازت نہ دینا، یا اس کو آگے بڑھنے کی اجازت نہ دینا، یا اس پر شکوک و شبہات کرنا اور اس کی عزت نہ کرنا، یہ چیزیں واقعی اسلام کے متصادم ہیں، اور اس میں لوگوں میں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ سر۔ باقی گفتگو پروگرام کے دوسرے حصے میں سماعت فرمائیں۔